اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عائشہ گل ہے اور میں اپنے چینل پیشنیٹ ٹیچر میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ عقیدہ رسالت کے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں، یعنی کہ نبیوں کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بشریت، یعنی کہ انسان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا کسی فرشتے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 109 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، یعنی کہ وہ سب کے سب انسان تھے، اور ساتھ میں اس میں یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ سب کے سب مرد تھے، یعنی کہ مذکر۔ ان کے اندر کچھ ایسے اوصاف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہوتے ہیں کہ وہ عام انسانوں سے الگ ہوتے ہیں، جو عام انسان میں نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ بہت نیک، حد درجے معصوم ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات ان کو عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عام انسانوں سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید انبیاء کرام انسان نہیں ہوتے بلکہ کوئی فرشتہ ہی ہونا چاہیے جو پیغمبر بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 95 میں دیا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ ترجمہ، کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر، یعنی کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہی کوئی فرشتہ پیغمبر یا رسول بن کے آتا، کوئی نبی بن کے آتا، کیونکہ زمین پر انسان ہے، اس لیے انسان ہی اس عہدے پر فائز ہوا۔ پھر امین، دوسرا اس میں جو ہے وہ انبیاء کی خصوصیات میں دوسرا نمبر آتا ہے امین کا۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوازش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اس میں انسان کا اپنی طرف سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی محنت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو عطا کرنا ہے۔ اور نہ تو انسان انتہائی عبادت گزار بن کے، نہ انسان انتہائی نیک اعمال کر کے نبی بن سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے جس کو چاہنا ہے اس کو نبی بنانا تھا، بنا دیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ منصب، یہ عہدہ عطا کیا ہے، ان کے اندر نیکی، تقوی، ذہانت، عزم و ہمت جیسی بلند صفات ضرور موجود تھیں، یعنی کہ اللہ پاک نے ایسے ہی لوگوں کو چنا جو کہ نیک، متقی، ذہین اور عزم و استقلال کے جو ہے نا وہ پیکر تھے۔ ایک نبی کی یا تمام انبیاء کی تیسری جو ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تبلیغ احکام الہی کرتے ہیں۔ تبلیغ احکام الہی یعنی کہ پیغمبر جو بھی بات بولتا ہے، جو بھی احکام دیتا ہے، جو بھی تعلیمات دیتا ہے، جو بھی اعمال کرتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا، یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے جو کلام نبی کرتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا۔ چوتھی خصوصیت ہے جی معصومیت۔ تمام انبیاء اکرام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نیک معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔
ان کی باتوں میں، ان کے کاموں میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان پر ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کا کردار بے داغ ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسے کامل انسان ہوتے ہیں کہ جن کے اندر روحانیت کی طاقت ہوتی ہے انتہا درجے کی، جو عام انسان کے اندر نہیں ہوتی، اور کوئی بھی نبی کا کام اس کی نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا، وہ صرف حکم الہی کا پابند ہوتا ہے اور حکم الہی پر ہی عمل درآمد کرتا ہے۔ انبیاء کی پانچویں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ واجب اطاعت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی اطاعت اور ان کی پیروی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ان کے کہے پہ، ان کے کیے پہ عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے، یعنی کہ نبی جو رستہ دکھاتا ہے اسی رستے پہ چلنا ہر مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے رستہ دکھاتا ہے، وہ اللہ کے کہنے پہ وہ سب کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو نبی کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے در حقیقت۔ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تشریح ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کی بات، اس کا کام، وہ سب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تشریح ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر تو خصوصی شریعت لے کے آتا ہے نا، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ نبی اور پیغمبر میں یہ فرق ہے کہ نبی پرانی شریعت کو ہی موضوع بناتا ہے اور اس کے مطابق ہی اپنی تبلیغ کرتا ہے، جبکہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ اپنی نئی شریعت لے کے آتا ہے، نئی کتاب لے کے آتا ہے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ امت کا معلم یعنی کہ استاد ہوتا ہے، اور امت کے لیے وہ ایک ایسا نمونہ بنتا ہے جس کی پیروی کی جا سکے اور جس کی ہر کہے ہر کیے پہ عمل کیا جا سکے، اور قانون الہی یہ ایک مکمل تشریح ہوتا ہے۔ وہ ایک قاضی، ایک جج یعنی کہ ایک منصف ہوتا ہے، اور ایک حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک حکم ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔